می شود پردہ چشمم پرے کاہے کاہے. می شود ایک ایک لفظ کی میں یا تراکیب کی بھی بتاتا ہوں. می شود ہو جاتا ہے، بیکمز ہو جاتا ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے. می شود ہو جاتا ہے، بیکمز. پردہ چشمم میری آنکھوں کا پردہ. چشمم چشم آنکھوں کہتے ہیں، چشم جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں مائی پلیجر، تو اس کو فارسی میں کہتے ہیں چشم. چشم جس طرح گفتگو میں استعمال ہوتا ہے، یعنی سر پستر، یعنی آنکھوں، سر آنکھوں پہ، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں چشمم میری آنکھیں، میری آنکھ، ایک آنکھ یا میری آنکھیں. میشود پردہ چشمم ہو جاتی ہے میری آنکھوں کا پردہ، ہو جاتا ہے میری آنکھوں کا پردہ. پری کاہی، پر کہتے ہیں فیدر کو، جس طرح ہم صورت کہتے ہیں پر، اردو میں بھی پر استعمال ہوتا ہے، لیکن میں نے سمجھایا تھا پچھلے غزل میں اقبال کی کہ پر ہماری اردو میں اکثر ونگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، پورے جو دو پرندے کے پر ہوتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. فارسی میں اس کے لیے بھی بہت کم، لیکن اکثر ان کے جو ایک ونگز میں، اس کو فارسی میں بال کہتے ہیں، بال جبریل جس طرح ہے، بڑے جو ونگز اس کو بال کہتے ہیں. اس کی جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی پر استعمال ہوتے ہیں، جس کو فیدر کہتے ہیں. پرے کاہے، تنکے کا ٹکڑا، تنکے کا پر، تنکے کا ٹکڑا، یعنی ایک تنکا ہوتا ہے، ایک چھوٹا تنکے کا ٹکڑا ہوتا ہے، وہ گاہی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، گاہے گاہے، وہ اکثر اس طرح لکھا جاتا ہے. یہ ایک لکھنے کا انداز یہ بھی ہے ہمارے بر صغیر میں، گاہے یا دری زبان میں گاہی، اردو میں بھی اس طرح گاہے گاہے، کبھی کبھی. می شود پردہ چشمم پری کاہے گاہے، کبھی پر کا ایک، کبھی تنکے کا ایک ٹکڑا، ایک تنکا سا، چھوٹا سا تنکا کبھی میری آنکھوں کا پردہ بن جاتا ہے. یعنی انسان کی آنکھ کبھی اتنی چھوٹی بن جاتی ہے، کبھی اتنی ضعیف بن جاتی ہے، کبھی انسان کی نظر اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے کہ ایک تنکا ان کے لیے پردہ بن جاتا ہے. ایک تنکا آنکھ کے سامنے آ جائے تو وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ آگے کی کچھ نہیں دیکھ سکتا. یہ انسان کی کمزوری اور انسان کا ضعف ہے. دید ہم ہر دو جہاں راہ بنگاہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں انسان کی نظر کی کتنی وسعت ہے، کتنی آگے جا سکتی ہے، اس کی کتنی پرواز ہے، تو اقبال وہ بھی بیان کرتے ہیں. دید ہم میں نے دیکھا ہے، دید ہم میں نے دیکھا ہے، آئے ہے السین. کبھی ضروری نہیں ہے کہ فارسی جس طرح گرامیٹیکلی ہے اسی طرح لفظی ترجمہ ہے، وہ شعر میں نہیں. شعر کے لیے کبھی روانی کے لیے وہ ترجمہ اس طرح نہیں ہوتا شاعر کہ آپ پھر گرامر کے مطابق. میں نے دیکھا ہے، آئے ہے السین، ہر دو جہاں را، دونوں جہان کو، دونوں دنیاؤں کو، بانگاہی ایک نگاہ کے ساتھ. پہلے سمجھایا تھا اس میں جو چوٹی یہ ہے یہاں، یہ چوٹی یہ ہے، اس کو یائے وحدت کہتے ہیں. یائے وحدت یعنی اس میں نکرہ بنانے کے لیے، جس طرح ہم انگریزی کہتے ہیں اے این، تو اس کے لیے استعمال ہو نگاہ، ایک نگاہ کے ساتھ، گاہے کبھی کب. می شود پردہ چشمم پری کاہے گاہے، ہو جاتا ہے میری آنکھوں کا پردہ، میری آنکھوں کا پردہ بن جاتا ہے کبھی ایک دن کا، ایک دن کا کبھی میری آنکھوں کا پردہ بن جاتا ہے اور میں نہیں دیکھ سکتا. لیکن ایک طرف اس کی اتنی پرواز ہے، دیدی ہم ہر دو جہاں راہ بنگاہی گاہے، لیکن ایک نگاہ کے ساتھ میں کبھی کبھی دونوں جہان کو دیکھ لیتا ہوں. ایک اتنی میری نگاہوں کی طاقت، ایک طرف تو یہ ہے کہ ایک نگاہ میں پورے دو جہاں کا مشاہدہ کر لیتا ہوں، لیکن کبھی کبھار ایک دن کا میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور میں نہیں دیکھ سکتا. وادی عشق بسی دور و دراز است،
وادی عشق بسی دور و دراز است ولی کہ شود جادہ صد سالہ و آہی گاہے. کہتے عشق کی وادی بہت دور و دراز ہے، بہت لمبی ہے، بہت وسیع ہے، لیکن 100 سال کا سفر بھی کبھی ایک آہ سے طے ہو جاتا ہے. اس میں میرے خیال میں وادی اردو کا لفظ ہے، عشق بسی مانا ایک بسی ہے، ساتھ میں اس کا دوسرا رسم الخط بھی لکھتا ہوں، بسی بہت زیادہ. است ہے، ایز اردو کا ہے، کبھی یہ مختصر بھی اس طرح لکھا جاتا ہے. فی شوت، شوت پہلے جی ہاں، شوت شوت ہو جاتا ہے. ولی شکریہ یاد دلانے کا. یہ اس طرح بھی، یہ ہمارے پشتو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پتہ نہیں کون سی دوسری زبان میں ولی. لیکن فی شوت زیادہ، زیادہ کہتے ہیں، یہ اردو کے ادبی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. زیادہ راستے کو کہتے ہیں، راستہ، سڑک، روڈ. فارسی میں بھی آج کل بھی روڈ کو زیادہ کہتے ہیں. زیادہ 100 سالہ، 100 سالہ، 100 سال، 100 ایئرس. اس کی گیبریل مارشے کی مشہور ناول ہے نوبل، وہ 100 ایئرز آف سالیچیوڈ. 100 سالہ با آہی، آہی با منع کے ساتھ آ ہی، آ ہے، یہ وہی یا یہ وحدت ہے، یعنی ایک. اس میں نکرہ کے لیے جس طرح اس میں ہوتے اے این، ایک، کوئی، اے این جس طرح استعمال ہوتا ہے، یہ بیان کر رہے کہ ایک آہے، گاہے، کبھی کبھار. وادی عشق بسی دور و دراز است والی کہ شود جادہ 100 سالہ با آہی گاہے. کہتے عشق کی وادی بہت دور ہے، بہت فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، اس کا بہت لمبا فاصلہ ہے، بہت وسیع ہے، بہت فی شود جادہ 100 سالہ با آہی گاہے. لیکن ایک آہ کے ساتھ، ایک آہ میں اتنی طاقت ہے کہ ایک آہ کے ساتھ جو آپ کے دل سے نکلتی ہے، اس آہ کے ساتھ 100 سال کا فاصلہ طے کیا جا سکتا ہے. عشق کی جو منزل ہے، اس کو آپ حقیقی لے، مجازی لے، آپ پہنچنا چاہتے ہیں خدا تک، بہت دور دراز کا فاصلہ ہے، بہت مشکل سفر ہے. یہ یہاں طے کرنا بہت کٹن فاصلہ ہے، کٹن سفر ہے، لیکن آپ اخلاص سے ایک آہ بھریں، آہ کے ساتھ آپ اپنی منزل تک عشق میں پہنچ سکتے ہیں. در طلب، طلب میں، در طلب، در مانا میں، ان، کوشش کرو، کوشیدن، کوشش کرو، محنت کرو، یعنی لگے رہو. وہ مدح، مدح، یہ پچھلے غزل میں بھی ہم نے پڑھا، مدح مت دو، مت چھوڑو. انگریزی میں ہم کہیں گے ڈونٹ گیو اپ، ڈونٹ گیو اپ. پچھلے غزل میں ہم نے سمجھا تھا بیدے، بیدے مانا دے دو، بیدے دے دو. مدے ماں نہیں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مت دو. یہ ہے دادن سے، دادن سے، دادن منصر ہے، دینا، گرانٹ، گیو. مدح دامن امید، اردو میں استعمال ہوتا ہے امید کا دامن. زی دست، زی اصل میں ہے از سے، از مانا سے، فرام. زی اصل میں ہے، اصل میں پورا لفظ از. شاعری کے لیے زی استعمال ہوتے ہیں. دست کہتے ہیں ہاتھ کو، یہ محاورہ ہے، وہ ہے. مدے دامنی امید زی دست، امید کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو. امید کا، ڈونٹ گیو اپ ہوپ. ہم انگریزی میں کہیں گے ڈونٹ گیو اپ ہوپ. دولتی ہست، دولتی ایک دولت، لفظی معنی ہے ایک دولت. اس دولتی کو ہم اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں، دولتی، ایک دولت. اور جس طرح پہلے بتایا کہ یہ چوٹی یہ ہے، یہ یا وحدت ہے، یہ اس میں نکرہ کے لیے ہوتا ہے ایک، کوئی، اے اور این کے لیے استعمال ہوتا ہے. دولتی ہست،
ایک دولت ہے کہ یا بھی، اب اس میں تھوڑا سا فرق کرنے کو، یہ اے ہے، یہ بھی یہ ہے، تو یہ یا بھی، یا بھی، یہ جو چوٹی یہ ہے، یہ ہے، اس کا مطلب یہ مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم انگریزی میں یو، کہا کہ یا بھی تم پاتے ہو، یہ یا وحدت نہیں ہے، یا بھی یہ ہے، یہ تم کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ کے لیے یو، یا بھی تم پاتے ہو، یافت، ہم اردو میں استعمال ہوتا ہے یافت، نایافت، یہ بہت زیادہ، نایاب، یہ سارے لفظ یہاں سے نکلے، نایاب جو نہ پایا جا سکے، یا بھی تم پاتے ہو، نایافت جو نہ پایا جا سکے، یافت پانا، تو یہ انعام ہم اردو میں استعمال ہوتے ہیں انعام یافتہ، انعام یافتہ، تو یہی روٹ ہے اس کا، انعام پانے والا، یا بھی دولتی ہست، ہست کے معنی ہے، وہی ہست ہے کہ یہ رکھتے ہو، کہ یا بھی کہ تم پاتے ہو، سری راہی، سری راہ، کسی، یہ یا پھر یا عبادت ہے، کسی راہ میں، کسی راہ پہ تم پا لیتے ہو، سرے راہ پا لیتے ہو، گاہی کب، در طلب کوش، طلب، اس طلب میں لگے رہو، کوشش کرتے رہو، آپ طلب میں لگے رہو، طلب مت چھوڑو، ومدح دامن امید زی دست، اور امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، دولتی ہست کے آبی سری راہے گاہے، بہت بڑی دولت ہے کہ جو کبھی تم پا لیتے ہو سارے راہ، یعنی یہ جو عشق کی دولت ہے، یہ جو دولت ہے، یہ کبھی تم سرے راہ، تم لگے رہو، طلب کرتے رہو، لیکن امید نہ چھوڑو۔ اقبال کی شاعری کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ امید کی شاعری ہے، بڑی اپٹیمزم ہے اس کی شاعری میں، اور یہ زیادہ تر اثر ہے رومی کا، رومی کی شاعری بھی امید کی شاعری ہے، وہ بہت ہوپ فل ہے، وہ بہت آدمی کو امید دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، یہ رومی کا اثر ہے، ورنہ عام طور پر وہ سیاسی کچھ وجوہات کی وجہ سے مسلمانوں پہ آئی، اس وقت تاتاریوں کا تھا، دوسرے تھا، اس وقت جو شاعری بنی یا اس کے بعد بنی، کچھ اور اثرات کی وجہ سے بہت سی ہماری فارسی شاعری میں بہت یاسیت، نا امیدی، پیسیمزم کی ہے، اور جبری وہ کہ بس جو کچھ قسمت میں لکھا ہے وہی بات ہوتی ہے، لیکن رومی ان سے بہت ڈیفرنٹ ہے، اپنے دور کے شاعروں سے بہت ڈیفرنٹ ہے کہ وہاں امید کی شاعری، انشاءاللہ رومی کو بھی ہم پڑھیں گے، اور یہی اثر اقبال پہ بھی ہے، در طلب کوش، طلب میں لگے رہو، کوشش کرتے رہو، امید کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو، بہت بڑی دولت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو آپ کو کبھی سر راہ مل جاتی ہے۔ جو اقبال کی نظم ہم نے پڑھی، جو اس کے پہلے تعارف کے طور پر ہے، وہ زبور عجم کے قارئین سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو یہ بخانندہ کتاب زبور پڑھنے والے سے چند باتیں۔ یہاں اقبال یہ وضاحت کرتے ہیں کہ انسانی نظر کی کیا کیا تحدیدات اور محدودیتیں ہیں، کیا لیمٹس ہیں انسانی نظر کی، انسانی اس کی، اور ان کی کتنی وسعتیں ہیں، کیا پرواز ہے۔ یہ اقبال کا ایک محبوب موضوع ہے کہ انسان کی امیجنیشن کتنی اونچی جاتی ہے، انسان کا کتنا پوٹینشل ہے، انسان کیا کیا کر سکتا ہے، اور یہی بات اقبال کے مشہور نظریے اور اس کا محبوب نظریہ خودی کا، یہ نظریہ خودی کی بنیاد ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے بہت پوٹینشل رکھا ہے، انسان اگر ان پوٹینشل کو، ان امکانات کو بروئے کار لائے اور اس کو وہ کرے تو بہت آگے جا سکتا ہے، اس کو بہت وہ کر سکتے ہیں۔ ابھی اس نظم کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ایک ایک ٹکڑے کو، ایک ایک شعر کو ہم پڑھیں گے، جو وضاحت ہو سکے وضاحت بھی کریں گے۔ می شود پردہ چشمم پر کاہی گاہی، ہو جاتا ہے میری آنکھ کا پردہ، یہ لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں، میری آنکھ کا پردہ کبھی ایک تن کا، ایک گھاس کا تن کا میری آنکھوں کا کبھی پردہ بن جاتا ہے، دیدہ ام ہر دو جہاں را بنی گاہی گاہے، لیکن کبھی کبھار
दोनों जहान को मैं एक निगाह से देख लेता हूँ। मीशवत हो जाता है पर्दे चश्मम परी काहे गाहे, कभी घास का एक तिनका मेरी आंखों का पर्दा बन जाता है। एक घास का तिनका मेरी आंखों के सामने आ जाता है और फिर मेरी बसारत ख़त्म हो जाती है, मुझे देखने की ताकत नहीं होती है। ये इंसान की महदूदियतों में से है, इंसान की लिमिट है उसकी नज़र की। लेकिन यही नज़र की दूसरी तरफ क्या इम्कानात हैं, कितना पोटेंशल है, इसकी क्या क़ुव्वत है, इंसान की नज़र कहाँ कहाँ जा सकती है। तो इकबाल फरमाते हैं दीदा हम हर दो जहाँ रा बनिगाहे गाहे, कभी दोनों जहानों को एक निगाह से मैं देख लेता हूँ। वादी इश्क बसी दूर व दराज अस्त वाले, इश्क की वादी, ये इश्क का जो राही होता है, इश्क की मंजिल का जो राही होता है, वादी इश्क का जो मुसाफिर होता है, वो इकबाल इसमें ये कहना चाहते हैं कि इश्क की वादी लंबी वादी है, ये बड़ा कठिन सफ़र है, इसकी मंजिल बड़ी दूर है, इस सफ़र में मुख्तलिफ़ चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर ये वो इकबाल कहते हैं कि अगर इखलास हो तो फिर वो तय हो जाता है। वादी इश्क बसी दूर व दराज अस्त वाले, इश्क की वादी बहुत दूर व दराज है, बहुत कठिन है, बहुत दूर है, लंबा फासला है। लेकिन पेशवत जादे 7 साल ब्याही गाहे, लेकिन 100 साल का सफ़र, 100 साल का रास्ता, जादा कहते रास्ते को, जादे रास्ता, सड़क, रोड, तो ये एक आह से कभी तय हो जाता है। एक आह के साथ ये सफ़र, ये सड़क, ये रोड तय हो जाता है। वादी इश्क बसी दूर दज़र अस्त वाले तेशवत जादे 7 साल बहे गाए, इश्क की वादी बड़ी दूर है, लेकिन 100 साल का सफ़र कभी एक आह से दूर हो जाए, वो फासला तय हो जाता है। दर तलब कोश उमदी दामनी उम्मीद ज़िदस्त, दर तलब कोश उमदी दामनी उम्मीद ज़िदस्त, दर तलब, तलब में लगे रहो, कोशिश करते रहो, कोशिदन, व मदी और मत दो, मत छोड़ो, दामनी उम्मीद ज़िदस्त, हाथ से उम्मीद का दामन मत छोड़ो, डोंट गिव अप होप, कीप ट्राइंग, स्ट्रगल ऑन, लेकिन उम्मीद का हाथ, उम्मीद का दामन हाथ से मत छोड़ो। इकबाल का, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, इकबाल की शायरी की बड़ी एक खसूसियत ये है कि वो बड़ी उम्मीद की शायरी है। वो कोशिश पे हमेशा अर्ज़ करते हैं, हिम्मत दिलाते हैं, कोशिश करने के लिए पूरी शायरी से इबारत है। जो कोई इकबाल की शायरी पढ़ता है तो उसमें हिम्मत वो बन जाती है, आगे की कोशिश, और इसका बड़ा असर इकबाल पे रूमी का है। रूमी की शायरी की भी ये खसूसियत है। तो यहाँ भी इकबाल ये फरमाते हैं कि दर तलब कूश मदी दामनी उम्मीद ज़िदस्त, उम्मीद का दामन हाथ से मत छोड़ो, कोशिश करते रहो, लगे रहो। दौलती हस्त, बहुत बड़ी दौलत है, दौलत है, दौलती हस्त एक दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है कि या भी कि तुम पा लेते हो सर राही, सरे राह, इस तरह रास्ता चलते चलते इस सफ़र में आदमी को कभी कभार बहुत बड़ी दौलत मिल जाती है। ये दौलत अगर आपको मिल गई, इश्क की वादी की हो गई, तो फिर आप समझ लो कि आपको बहुत बड़ी दौलत मिल गई। इस इश्क की दौलत के लिए कोशिश करते रहो, कभी उम्मीद का दामन हाथ से न छोड़ो। और हो सकता है, और ये होता है, कि कभी ये बड़ी दौलत राह चलते हुए मिल जाती है। तो आप लगे रहो, कोशिश करते रहो, और उम्मीद का दामन हाथ से न छोड़ो। अब थोड़ा सा इसकी सिर्फ टेक्स्ट को हम पढ़ेंगे, आपके जहनों में दोबारा ताज़ा हो जाए। मीशवत मीशवत पर्दे चश्मम परी गाहे गाहे, दीदे हम हर दो जहाँ रा बनी गाहे गाहे, वादी इश्क बसी दूर दराज अस्त वली, तिशवत तिशवत जादे 7 साल बआहे गाहे, तर तलब कूश मदी दामन उम्मीद ज़िदस्त,
دولتی ہست کیا بھی سر راہ گاہی. یہ اقبال کی کتاب زبور اعجم کے شروع میں اقبال قاری سے، کتاب پڑھنے والے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے، اس کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہے. تو اس کے لیے اقبال نے وہ بخانند کتاب زبور پڑھنے والے سے چند باتیں، قاری سے چند باتیں. تو یہ اقبال کا وہ ہم نے پڑھا. انشاءاللہ اس طرح زبور اعجم سے بھی، اقبال کی دوسری کتابوں، فارسی کتابوں سے بھی انشاءاللہ ہمارا انتخاب جاری رہے گا اور اس کا وہ کرے گا. اور اس طرح انشاءاللہ رومی کی مثنوی سے، اس کی دیوان سے بھی ہم انتخابات کریں گے. اس میں یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ رومی کا اقبال پہ کیا کیا اثر پڑا ہے، اور وہ ہے مختلف پہلو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. یہ اس کے ساتھ میں اب سے اس سیگمنٹ کے لیے اجازت چاہتا ہوں. آخر آپ کا فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. السلام علیکم.